بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت جویریہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کا عجیب و غریب واقعہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کفار کے سردار کی بیٹی جویریہ جو کہ لونڈی بنا لی گئی تھی، وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدد مانگنے آئی تو اس کا حسن و جمال دیکھ کر میں اس سے حسد کرنے لگی، کیونکہ وہ کسی اور صحابی کی لونڈی بن چکی تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی اس سے نہ ہو سکتی تھی۔ لیکن لشکر میں خبر پھیل چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جویریہ سے شادی کر لی ہے۔ بعثت سے 2 سال پہلے حارث بن ابی زرار کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا۔ باپ نے اس کا نام برا رکھا۔ بچی چندے آفتاب اور چندے ماہتاب تھی، جو ایک بار دیکھ لیتا پھر چہرے سے نظر نہ ہٹاتا، لہٰذا اس کی پرورش بڑے ناز و نم میں ہوئی بنی۔ سردار کی یہ بیٹی جوں جوں بڑی ہو رہی تھی، اس کے حسن و جمال خوبصورتی میں نکھار آتا جا رہا تھا۔ باپ بھی اس کی ہر خواہش کو مقدم رکھتا تھا، وہ جو کہتی اسے پورا کرتا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے بلوغت کی سرحدوں کے قریب لے جا رہا تھا، اب وہ اس قابل ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ بیوی نے ایک دن بات چھیڑی۔ مجھے احساس ہے میاں بیوی بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے، اسی اثنا میں صفوان آ گیا جو اس کے اپنے قبیلے کا ہی ایک مشہور شخص تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اس نے بیٹھے ہوئے پوچھا۔ ورا کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، حارث بن ابی زرار نے کہا۔ اس میں سوچنے کی کیا بات، میں اپنے لڑکے مصافہ کے لیے آیا ہوں، صفوان نے کہا۔ تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے، جیسے انہوں نے صفوان کی اس تجویز کو پسند کیا ہے، اور پھر رشتہ طے ہو گیا۔ جلد ہی مصافہ اور برہ کی آپس میں شادی ہو گئی۔ مصافہ اور برہ بڑی خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن برہ اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہی تھی۔ چاند آسمان کی پہنائیوں میں محو خرام تھا، ہر سو خاموشی تھی۔ عالم خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ یثرب کی طرف سے چاند چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ میری آغوش میں اتر آیا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد فوراً آنکھ کھل گئی اور اس پر غور کرنے لگی، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ آپ سوچنے لگی، اور پھر ان کے کانوں میں قبیلے کے کئی لوگوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین روز افزا پھیلتا جا رہا ہے، جو ایک بار حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس پر مرتے دم تک قائم رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور عاشقوں کی مثل دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اور پھر انہوں نے خود ہی خواب کی تعبیر لی اور مسکرا دی۔ صبح جب وہ اٹھی تو انہوں نے رات کے خواب کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ چہرے پر عجیب طرح کی بشاشت تھی جو اس سے قبل کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ مصافہ نے اس غیر معمولی بشاشت کی وجہ بھی دریافت کی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ حارث بن ابی زرار اور مصافہ اسلام کے سخت مخالف تھے، ان کو اسلام کا پھیلنا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، لہٰذا حارث بن ابی زرار نے مدینہ پر یلغار کی نیت سے تیاریاں شروع کر دیں۔ 2 شعبان 5 ہجری کو اسلامی لشکر بنی مستلق کی طرف سے روانہ ہوا، جو مدینہ منورہ سے 9 منزل پر تھا۔ اس لشکر میں 1000 مجاہدین تھے۔ مجاہدین کا جھنڈا حضرت صدیق اکبر اور انصار کا علم حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا گیا۔ اس غزوہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں۔ ادھر حارث بن ابی زرار کو بھی اطلاع مل گئی تھی کہ اسلامی لشکر چل پڑا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کا جاسوس قتل کر دیا گیا ہے۔ جیسے اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا، وہ لوگ جو اسلام دشمنی سے مغلوب ہو کر حارث بن ابی زرار کے پاس جمع ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان ان کے سر پر پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ حارث نے بھی اسی میں عافیت سمجھی کہ بھاگ جائے، لیکن باقی اہل قبیلہ نے صف بندی کر لی اور مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں مشرکین کے کس بل سے نکل گئے، ان کے 10 لوگ جنگ میں مارے گئے، جس میں مصافہ بن صفوان برہ کا خاوند بھی شامل تھا۔ مسلمانوں میں سے صرف ایک سبابہ
حضرت ہشام بن صباحہ رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس غزوہ میں جو تاریخ میں غزوہ بنی مستلق مشہور ہے، 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت بھی ملی اور 200 گھروں کے 600 مرد، عورتیں اور بچے اسیر ہوئے، جن میں رئیس قبیلہ کی بیٹی برہ بھی شامل تھی۔ مال غنیمت کو مجاہدین میں بانٹ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ برہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ثابت بن قیس بن شمس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آئیں۔ میں آپ کی مکاتبہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ برہ بنت حارث نے حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے 9 اقیہ سونا دے دیں، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ وہ سوچنے لگی، مجھے لوگوں سے مکاتب کی رقم مانگ کر ادا کر دینی چاہیے۔ مجھے سب سے پہلے رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر دستک دینا چاہیے، جہاں سے کبھی کوئی نامراد نہیں لوٹا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ملیں گے؟ برہ بنت حارث نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا۔ حارث بن ابی ذرار جو غزوہ بنی مستلق کے قریب بھاگ گیا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ اس کی بیٹی حارث بن ابی ذرار جو غزوہ بنی مستلق کے وقت بھاگ گیا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کو کنیز بنا کر لے گئے ہیں، تو اپنی بیٹی کے فدیہ میں چند اونٹ لے کر مدینے کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اونٹ لے کر چلا تھا تو ان میں سے 2 اونٹ اسے بہت پسند تھے، لہٰذا وہ اس نے وادی عقیق کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی اونٹ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس سے پہلے ان کی بیٹی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کر چکی تھی۔ آپ باہر تشریف لائے تو حارث بن ابی ذرار نے عرض کی، میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، میری شان اس سے بالاتر ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار اور رئیس عرب ہوں، آپ اس کو آزاد کر دیں اور فدیہ لے لیں۔ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم نے راستے میں چھپائے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اور اس گھاٹی کا نام بھی بتا دیا جہاں انہیں چھپایا تھا۔ آپ کو کس نے اطلاع دی؟ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، حارث بن ذرار نے کہا، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ برہ بنت حارث جب آزاد ہو گئی تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہی رہنے کی فوقیت دی اور والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن ابی ذرار رضی اللہ تعالی عنہ کو برہ سے نکاح کا پیغام بھیجا، جو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے 40 غلام بھی آزاد کر دیے۔ آپ نے برہ کا نام بدل کر جویریہ رکھ دیا اور اس طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خواب سچا ثابت ہوا جو انہوں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ یثرب سے چلتا ہوا چاند ان کی آغوش میں آ گیا اور جو تعبیر انہوں نے اس وقت نکالی تھی وہی نکلی۔ برہ کا مطلب نیکی و احسان ہے، لیکن اس لفظ کے استعمال سے منفی معنی بھی نکلتے ہیں۔ بقول حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام کو مکروہ جانتے تھے اور اسی بنا پر برہ کا نام بدل کر جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھ دیا گیا۔ جب لوگوں کو علم ہوا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی تو لوگ بولے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرال والے غلام بنائے جائیں؟ ہرگز نہیں، یہ محبت کی منافی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے کسی عورت کو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا۔ اس کے سبب بنو مستلق کے تمام گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام بہن بھائی والد دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسجد نبوی کے قریب ہی امہات المومنین کے دوسرے حجرات سے متصل ایک حجرہ تعمیر کروا دیا گیا تھا۔ بقول ابن سعد اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی جسے گارے سے لیپ دیا گیا تھا۔ دروازے پر
اونی ٹاٹ کا پردہ تھا جس کا طول 3 ہاتھ اور عرض 1 ہاتھ تھا۔ ایک دن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دوسری عورتیں مجھ پر فخر کرتی ہیں کیا؟ جب انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہاری مہر میں بڑی رقم ادا نہیں کی؟ کیا میں نے تمہاری قوم کے 40 غلام آزاد نہیں کیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی شیریں، موزوں اندام اور صاحب حسن و جمال عورت تھی، جو کوئی دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ظاہری حسن و جمال کے علاوہ آپ باطنی حسن سے بھی مالا مال تھیں، بڑی زاہدہ، راست باز، عبادت گزار، قناعت پسند، مجسمہ صبر، عاجز و انکساری ان میں بھری ہوئی تھی۔ یہ سب خوبیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اور تعلق سے نکھر کر سامنے آئی تھی۔ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد سیدھے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تو اس وقت وہ اپنے مصلی پر بیٹھی مشغول عبادت تھی۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے وقت ان کے پاس تشریف لائے تو ان کو مصلی پر بیٹھے پایا تو فرمایا، جب سے باہر گیا ہوں اس وقت سے تم اسی جگہ یوں ہی بیٹھی ہو؟ عرض کی، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سید جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ روحانی بالیدگی اور تزکیہ نفس کی خاطر نفلی روزے کا اہتمام کرتی تھی، خاص طور پر جمعہ مبارک کو روزہ رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان کا روزہ تھا۔ پوچھا، گزشتہ کل روزہ رکھا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے جواب دیا کہ آنے والے کل کو روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، جی نہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، سنا تو فرمایا افطار کر دو۔ حکم کی دیر تھی کہ انہوں نے روزہ افطار کر لیا۔ اس سے امت کی تعلیم مقصود تھی کہ کسی خاص دن کو نفلی روزے کے لیے مخصوص نہیں کر لینا چاہیے تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت کا مواد نہ ہو جائے، کیونکہ معین دن کی تعظیم کرتے تھے۔ یہ معین دن ہفتہ اور اتوار تھا۔ نیز روز جمعہ روز عید ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، لہٰذا اس دن روزہ رکھنا مناسب نہ ہوگا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا، کچھ کھانے کو ہے؟ میری کنیز نے صدقے کا گوشت دیا تھا، وہی رکھا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ انہوں نے عرض کیا، اسے اٹھا لو، کیونکہ صدقہ جس کو دیا گیا تھا اس کو پہنچ چکا۔ امیر المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت سے جب رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ یقین نہیں آتا تھا آنکھوں پر جو دیکھ رہی تھی وہ حقیقت ہے۔ دل میں ہول اٹھتا تھا، آنکھوں سے اشک رواں تھے، لیکن لبوں پہ یہ لفظ تھے، اے باری تعالیٰ، تو جس حال میں مجھے رکھے میں ویسے ہی راضی ہوں، مجھے حوصلہ عطا فرما۔ اس وقت ان کی عمر 26 سال تھی۔ زندگی کی طویل راہیں سامنے پھیلی ہوئی تھیں۔ تھوڑے ہی فاصلے پر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں محبت کرنے والا شوہر، اللہ کا محبوب اور خاتم النبیین ابدی آرام فرما رہے تھے، جب فراق جدائی کی قصص بے حد ہو گئی اور ملاقات کو دل چاہت سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے سے نکل کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں تشریف لے جاتی، سلام عرض کرتی، قدموں میں بیٹھ جاتی، بے اختیار آنکھوں میں آنسو کے ستارے جھلملانے لگے، دل میں باتیں کرنے لگتی، یوں احساس ہوتا جیسے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھی باتیں سن رہی ہیں۔ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ وہاں سے اٹھیں، لیکن بعد ناخواستہ اٹھنا پڑتا اور پھر اپنے حجرے میں تشریف لے آتی اور یاد الہی میں مصروف ہو جاتی۔ حالات کچھ بھی تھے، لیکن امہات المومنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو موجود تھیں، ان کی بدرجہ اعلیٰ عزت و احترام، ان کی ضروریات کا دھیان رکھا گیا، ان سے رہنمائی حاصل کی گئی اور ہر خلیفہ کی یہ کوشش رہی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جدا ہوئے 45 سال ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 71 سال تھی۔ یہ ربیع الاول 56 ہجری کا واقعہ ہے۔ سوچ رہی تھی کہ اس مہینے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوئی تھی۔ یہاں پہنچ کر اس کی سوچیں گہری ہو گئیں۔ محبت و اتباع کی یہ بھی صورت تھی، اس مہینے میں بلاوا آ جائے، اور پھر بلاوا آ گیا۔
طویل جدائی کے بعد اب وصال کا وقت آ گیا تھا۔ آپ پہلے سے تیار تھی اور پھر روح قبض ہوئی اور پرواز کر گئی۔ اس طرح کی طرف سے مدینہ منورہ میں مروان بن حاکم تھا۔ انہوں نے ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیک ہستیوں کے صدقے اپنے کرم سے نوازے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔